اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ رنگ رنگ، سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں تک ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ولایت کے مقام میں بھی وہ اپنی عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے آگے بلند سے بلند تر مقام تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے، اور اولیاء اکرام میں بھی مختلف مقامات ہوتے ہیں، اقطاب، اوتاد، اغواص اور دیگر مقامات ان اولیاء اکرام کے ہوتے ہیں۔ ان اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے کہ ان کے مزار مبارک کو مرجع خلائق بنا دیتا ہے۔ ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، ان کا نام لیتی ہے اور ان کے ذکر سے اپنے دل کو منور اور معطر کرتی ہے۔ یہ اولیاء اکرام جب اس دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کے گرد میلہ لگا رہتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے مزار کی گرد میلہ ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ عشرہ مخدوم سمنانی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہم 2 نئے مہمان اور ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو مہمانان گرامی کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل، جسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے، تاکہ جو برکتیں آپ کو مل رہی ہیں وہ انہیں بھی محسوس ہو جائیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، اس میں ہمارا عنوان مرجع خلائق کچوچہ مقدسہ ہے، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی مدظ اللہ العالی۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے درگاہ عالیہ اشرفیہ کی ایک مایہ ناز شخصیت، صاحبزادہ حافظ سید حسین اشرف جیلانی مدظ اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں مہمانوں کو ہم اپنے اس پروگرام میں عشرہ مخدوم سمنانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور، سوالات تو بہت سارے ہیں، اور آج ہمارا موضوع بھی ہے مرجع خلائق کچوچہ مقدسہ۔ تو اس حوالے سے حضور بہت سارے سوالات تو ہمارے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ ایک مرد قلندر سمنان سے نکلتا ہے اور پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگاتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں، چھوٹے سے قصبے کو اپنا آخری مسکن بناتا ہے؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ نے 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا۔ صحیح۔ یہ بات بالکل کنفرم ہے، اور اس میں مشاہدات اور جتنی چیزیں ہوئیں وہ سب موجود ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد پھر اس مقام کو اپنا مرکز کیوں بنایا، اور باقی یہ سوال ہے اس لیے کہ جو آدمی پوری دنیا گھومے گا تو دنیا میں ایک سے ایک مقامات ہیں، خوبصورت مقامات بھی ہیں، اور پوری دنیا کا چکر لگانے میں کتنے ایسے مقامات ان کو ملے ہوں گے کہ جو بہت ہی پرفضا ہوں گے، بہت ہی خوبصورت ہوں گے، باغات ہوں گے، وہاں بہت ساری چیزیں ہوں گی، زندگی کی آسائش ہوگی۔ اچھا، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اس جگہ کو پسند کرتا ہے جہاں پر اس کو آرام سکون ملے، جی بالکل، اور اس کو آسائش ملے،
یعنی جو صحیح۔ دنیا کی آسائشیں ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے انسان کی بنیادی ضروریات زندگی جسے آپ کہیں، وہ اس کو پوری طرح میسر ہوں، وہاں وہ رہے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کسی بھی دنیا دار آدمی کو، یا ہم خود اپنے اوپر ہی قیاس کریں کہ ہم کہیں جائیں تو دیکھیں گے یہ ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی کسی جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، کوئی کسی ویرانے میں بیٹھ گیا، کوئی کہیں بیٹھ گیا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اور یہ بڑی پوائنٹ کی بات دیکھیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ ایسی جگہ بیٹھتے جہاں ساری آسائشیں موجود ہوتی تو پھر تو کوئی کمال نہیں تھا کہ پہلے ہی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر مسلمانوں میں ہی بیٹھتے تو مسلمان تو پہلے ہی موجود تھے۔ جی تبلیغ تو کرنی تھی غیر مسلموں میں، فیض تو پہنچانا تھا غیر مسلموں کو، تو اس لیے بیٹھنا وہیں تھا کہ جہاں تبلیغ ہو، بالکل جہاں پر دین کی اشاعت ہو۔ ایک تو پوائنٹ یہ تھا، اور دیگر بزرگان دین کا ہم دیکھتے تو وہاں بھی یہی۔ بابا صاحب پاک پٹن گئے تو وہاں کیا تھا، حضرت مجدد الفسانی سرہند گئے تو وہاں کیا تھا، اسی طرح دیگر بزرگان دین کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں۔ خواجہ صاحب سلطان الہند اجمیر پہنچے تو کیا تھا، تو ایسے مقام پر پہنچے جہاں کچھ نہیں تھا، پتہ چلے کہ ان کے ہونے سے ہی سب کچھ ہوا، واہ 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 سبحان اللہ۔ ورنہ تو لوگ کہتے کہ اس میں کیا کمال ہے، یہاں تو پہلے ہی مسلمان موجود تھے، صحیح۔ خواجہ صاحب نے کیا کام کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک پوائنٹ تو یہ تھا جو بالکل جس کو آپ کہیں کہ ایک مقصد تھا ان کا، جی کہ ایسی جگہ تبلیغ کی جائے جہاں ضرورت ہو۔ اچھا، جہاں تک مخدوم پاک کا تعلق ہے، انہوں نے کچوٹی شریف کو مرکز بنایا۔ اس کی ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی، آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ گزرے۔ جی لطائف اشرفی میں موجود ہے، انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں آپ کو بذریعہ کشف یہ مقام دکھا دیا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں مخدوم پاک کا مزار ہے کچوٹی شریف، پیر و مرشد نے دکھا دیا، فرزند اشرف یہ تمہارا مقام ہے، اچھا یہیں تمہارا مدفن ہوگا، یعنی مزار مبارک یہیں بنے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس کو دیکھا، مشاہدہ کیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے پوری دنیا کا چکر لگایا، اور ظاہر بزرگان دین کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا سے جانے میں کتنا وقت ہے، کتنا ٹائم ہے، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے۔ ہمیں ایک پل کا نہیں پتہ، ان کو پہلے سے پتہ ہے۔ جی آپ دیکھتے ہیں بزرگان دین کے حالات میں، کسی نے 2 سال پہلے بتا دیا، کسی نے 3 سال پہلے بتا دیا، کسی نے 1 سال پہلے بتا دیا۔ تو آپ پہلے تو پوری دنیا کا چکر لگاتے رہے، سیاحت کرتے رہے، مشاہدات کیے، تبلیغ دین فرمائی، لاکھوں کو، ہزاروں کو مسلمان کیا۔ اب جب آخری وقت قریب آیا تو اب تلاش ہوئی کہ وہی مقام جو پیر و مرشد نے دکھایا تھا وہ کہاں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچے تو ویسا ہی مقام نظر آیا، تو ہم نے سوچا کہ شاید یہی وہ مقام ہے، لیکن جو نشانیاں تھیں وہ پوری نہیں تھیں۔ اچھا کہا نہیں، یہ وہ مقام نہیں جو میرے شیخ نے مجھے دکھایا تھا، وہ مقام کوئی اور ہوگا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے، ہوتے ہوتے جب کچوٹی شریف پہنچے، ساری نشانیاں موجود تھیں، یہی مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مریدین ساتھ تھے متقدین، کہا پیر و مرشد نے جو بتایا تھا یہی مقام، بس یہی ہمارا مدفن ہوگا، یہی مرکز ہوگا، اور قیامت تک یہاں سے رشد و ہدایت کا فیض جاری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اب وہاں پر ایک ہندو جادوگر موجود، اور اس سے بھی پھر مقابلہ ہوا، اس کی ایک تفصیل ہے کافی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مقام کو اپنا مرکز بنانے میں سب سے پہلا جو کام تھا، یا پہلی چیز جسے آپ کہیں، پیر و مرشد کا حکم اور وہ جگہ کی نشاندہی۔ تو ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی جگہ پھر نہیں ہو سکتی تھی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ شیخ نے بتا دیا۔ صحیح۔ اور دوسری چیز وہی تھی کہ ایسے مقام پر بیٹھنا کہ جہاں کچھ نہ ہو اور ان کے ہونے سے سب کچھ ہو جائے۔ تو جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں تھا، اور آج وہاں سب کچھ ہے۔ یہ سب مخدوم سمنانی کا فیض ہے، جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین اکرام، اصل وجہ جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے مزارات کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص فرما دیا، اور پھر انہیں اشارے کے ذریعے انہیں ان کے بزرگ یعنی ان کے پیر و مرشد وہ مقام دکھا دیتے ہیں،
تو پھر یہ اولیاء کرام اسی مقام کو اختیار فرماتے ہیں اور اپنا آخری مسکن بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ سید حسین اشرف موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ایک حمد ہو جائے، وہ ایک حمد جو آپ کی بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہو جائے سب سے پہلے تو۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، سبحان اللہ۔ کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، نظروں کا تقاضا یاد رہا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حسین میاں نے ماشاءاللہ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ ہم سب کو حرم شریف پہنچا دیا، اور حرم شریف کی وہ بہاریں وہ سب ایک دم ذہن میں اور نگاہوں میں گھومنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ اچھا حضور،
گفتگو چل رہی تھی کچوچہ مقدسہ پر. جی جب مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچوچہ شریف تشریف لاتے ہیں تو وہاں آنے کے بعد کن مشکلات کا سامنا ہوا، اگر کسی سے مقابلہ ہوا یا کیا مسائل ہوئے، اس بارے میں بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، انسان جب کسی بھی نئی جگہ جائے گا اور وہاں جا کر وہ رہائش اختیار کرے یا کوئی ایک مرکز بنانا چاہے تو ظاہر مشکلات پریشانیاں تو ہوتی ہیں. اچھا، پھر جگہ بھی ایسی کہ جو بالکل ان نون جگہ، یعنی کہ جو پہلی مرتبہ آپ وہاں پہنچے ہوں. اگر ایک جگہ آپ نے پہلے سے دیکھی ہے، آپ کے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں، کچھ عزیز رشتہ دار، مریدین، معتقدین، لیکن ایسے مقام پر آپ پہنچے ہیں کہ ہر طرف کفر ہی کفر ہے، ہر طرف غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان وہاں پر نہیں ہے، اور پھر اگر ہے بھی تو چند مسلمان کے چند مکانات، کوئی ایسی بڑی آبادی نہیں. وہاں جا کر ان کے گھر میں اپنا مرکز بنانا، اور اس دور میں، یعنی آج کے دور میں تو پھر بھی ذرا ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن اس دور میں بے سر و سامانی کیفیت، بالکل مشکلات تو ہیں، لیکن وہی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سبحان اللہ. اور پیر و مرشد کا حکم کام کرنا ہے. واہ واہ. سب سے بڑی جو مشکل تھی، جو پریشانی آپ کو پیش آئی، وہ ایک جادوگر تھا جو اس مقام پر موجود تھا، اچھا. اور اس نے بھی اس مقام پر آ کر زبردستی قبضہ کیا تھا اور لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اور اپنے جادو کے زور سے اپنی حکمرانی ایک قسم کی اس نے جمائی ہوئی تھی. اچھا. اب ظاہر ہے ایک جادوگر سے ایک عام آدمی کیسے مقابلہ کرے؟ کسی کو پلٹ دیا، کسی کو کچھ کر دیا، ہر کوئی ڈرتا تھا، اور وہ ان سے پھر خراج لیتا تھا اور جو بھی چاہتا تھا اپنا کام کراتا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پاک کو بھیج دیا تاکہ اس کے ناپاک اثر سے، ناپاک وجود سے ان تمام چیزوں کو پاک کر دیا جائے. سبحان اللہ. آپ تشریف لے گئے، مقام دیکھ لیا، نشانیاں وہی ہیں، ایک اونچا سا ٹیلہ ہے، پانی ہے، ایک طرف راستہ ہے، لیکن وہاں جادوگر موجود ہے. مرید کو بلایا، کہا اس سے جا کر کہو کہ یہ جگہ ہماری ہے، جگہ خالی کر دے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جادوگر سے کوئی جا کر کہے جس کا کافی عرصے سے وہاں پر ایک قسم کا لوہا مانا جا رہا ہو، لوگ اس کو مان رہے ہوں، وہ کیسے برداشت کرے؟ ایک مسلمان صوفی آ کر کہہ دے. اب جو مرید تھے وہ تھوڑے سے گھبرائے. ظاہر جادوگر کے پاس جا کے کہنا، فرمایا اچھا ادھر آؤ. پان تناول فرما رہے تھے، اپنے منہ سے نکالا، اس کے منہ میں ڈال دیا، سبحان اللہ. یہ کھا لو اور چلے جاؤ. اچھا. تو وہ مرید کہتے ہیں کہ جیسی حضرت نے مجھے دیا اور میں نے کھایا تو میرے جسم میں ایک طاقت سی پیدا ہو گئی، سبحان اللہ. اور سوچا کہ یہ تو میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میں مقابلہ کر لوں. فوراً گئے، جا کر کہا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے پیر سے کہو جاؤ، یہ ہمارا مقام ہے، ہم یہ عرصے سے رہ رہے ہیں، ہمیں کون ہٹانے والا آ گیا؟ یہی آ کر کہا. فرمایا اس سے کہو کہ یہ مقام ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جگہ منتخب فرمائی ہے. خیر بہرحال اس کی تفصیل کافی ہے. اس نے یہ کیا کہ پھر چیونٹیاں چھوڑ دیں ان کے مریدین کے جسم میں جو کھانے لگیں. آپ نے یہیں سے پانی پڑھ کے اشارہ کیا، اس کا چھیٹا دیا، وہ سب غائب ہو گئی. پھر اس نے کوئی وار کیا، پھر یہیں سے پڑھا، یہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی قریب جانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ جائیں اس کے سامنے کھڑے ہوں، اس سے بات کریں. روحانیت میں تو کمال ہی یہی، بالکل جو روحانیت کا مرکز اور منبع ہو، جس نے کئی سو بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہو، جس کی پوری زندگی جو ہے تبلیغ دین میں گزری ہو، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہو، اس کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ صحیح. جو استقامت کا پہاڑ ہو، جو خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہو، اس کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا؟ غرض یہ کہ مقابلہ ہوا، جب اس کا سارا جادو ختم ہو گیا تب اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی. آ کر قدموں پر گر گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. واہ. اور اس کے ساتھ جو اس کے چیلے تھے وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہوئے. اچھا. اور پھر یہی نہیں، یعنی یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، آپ کے دست مبارک پر سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہوا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے اس کو چلہ کشی کرائی اور پھر تبلیغ دین کے لیے اس کو بھیجا. آپ یہ دیکھیں، خانی ایسا نہیں کہ مسلمان کر کے چھوڑ دیا ہو، اس طرف سے لے کے اس طرف تک پہنچا دیا. یہاں سے وہاں تک پہنچا. بالکل. یعنی کہاں کہ اسلام کے خلاف تھا اور کہاں اسلام کا مبلغ بن گیا.
سبحان یہ تو نگاہ ولی میں یہ تاثیر ہے نا، صحیح، ایک نگاہ ڈالی ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب فرما دیا۔ صحیح، تو پہلی جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ تو یہ تھی، اب وہ رکاوٹ دور ہو گئی، جو دشمن تھے وہی خادم بن گئے، وہی غلام بن گئے، اور آپ نے ان کی تربیت شروع کی۔ اب اس کے بعد خانقاہ کی تعمیر، سب سے بڑی چیز خانقاہ کی تعمیر تھی۔ ایک حجرہ بنایا اپنے لیے، آپ دیکھتے ہیں نا بزرگان دین کے حجرے، کیوں؟ جی، تو ہو، تیرا جلوہ ہو، اور گوشہ تنہائی، سبحان اللہ، سبحان بس اور کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ابھی بھی آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو آپ دیکھیں کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ایسا ہے، اس میں برکت ہے۔ تو بزرگان دین کی جو حجرے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر صرف اس کی یاد میں۔ تو سب سے پہلے اپنا حجرہ بنایا، فرمایا اس کا نام ہے وحدت آباد۔ سبحان اللہ، پھر جو مریدین تھے ان کے حجرے بنائے خانقاہ میں، کہا اس کا نام ہے کثرت آباد۔ سبحان اللہ، پھر جو پوری خانقاہ تھی، فرمایا اس کا نام ہے روح آباد۔ واہ واہ واہ، اس طرح یہ پورے آپ نے ایک ہی۔ پھر وہاں مسجد کی تعمیر کی۔ اچھا، دیکھیں نا، خانقاہ کے ساتھ مسجد لازم ہے، لازم ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ خانقاہ ہو اور مسجد نہ ہو، درگاہ ہو مسجد نہ ہو، ولی کا ٹھکانہ ہو مسجد نہ ہو۔ مسجد نہ ہو، صحیح، جہاں بھی آپ دیکھیں نا، ہر ایک کے مزار کے ساتھ مسجد ہے۔ تو یہ سلسلہ، اور خود امامت فرماتے، مخدوم پاک خود امامت فرماتے، سبحان اللہ، پانچوں وقت جتنے مریدین معتقدین متوسلین آتے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ تو جو مشکلات تھیں، جادوگر سے مقابلہ ہوا، اس کو خادم بنایا، اس کی تربیت فرمائی روحانی، تبلیغ کے لیے اس کو روانہ کیا۔ پھر وہ حجرے جو بنے خادمین کے لیے، مریدین کے لیے، وہ تربیت گاہ تھی۔ اچھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ آئے ٹھہر کے چلے جائیں کہ مسافر خانہ، ان کو باقاعدہ چلہ کشی کرائی جاتی تھی، سبحان اللہ، اور ان حجروں میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، اور آپ خود اس کی نگرانی فرماتے۔ اچھا، سبحان تو پوری خانقاہ تعمیر ہو گئی، اور پھر وہاں سے فیض کا سلسلہ جاری ہوا، اور پھر یہی نہیں کہ دور دراز مقامات سے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ نہ کہیں اشتہار لگا، نہ کوئی اعلان ہوا، نہ کسی اخبار میں، کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس زمانے میں تو کوئی ایسا میڈیا کا کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ سوشل میڈیا یا ویسے پرنٹ میڈیا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ نے کسی کو بھیجا ہو کہ جاؤ جا کر سب کو بتا دو کہ جی ہم آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں، ایک بزرگ آئیں سید اشرف جہانگیر سمنانی، لوگ آ جائیں، نہیں۔ کیوں؟ روحانیت میں کشش ہے، روحانیت کھینچتی۔ سبحان اللہ، اللہ کا ولی جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، مخلوق خدا وہیں چلی جاتی۔ آپ دیکھ لیں، واہ واہ، بابا صاحب کو دیکھیں، مجدد الفسانی کو دیکھیں، سلطان الہند غریب نواز کو، قطب الدین بختیار کاکی، محبوب الہی، محبوب ربانی، محبوب سبحانی، جتنے بھی ہیں، جس مقام پر بیٹھ گئے مخلوق خدا خود بخود وہاں چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین بھیج رہے، جاؤ میرے ولیوں کے پاس، جاؤ ان سے فیض حاصل کرو۔ تو صرف اخلاص، اپنی ذات کے لیے نہیں، لالچ، طمع، حرص، ہوس، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ سبحان اللہ، ایک کونے میں بیٹھ گئے، دنیا وہیں پر ہی پہنچ گئی۔ دور دور سے لوگ جاتے تھے، اس خانقاہ میں تربیت ہوتی تھی، ظاہر کی بھی تربیت، باطن کی بھی تربیت۔ سبحان اللہ، وہاں علم بھی تھا، روحانیت بھی تھی، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، سب کچھ تھا مخدوم پاک کی خانقاہ میں۔ سبحان اللہ، اور جو بھی جاتا تھا عالم باعمل، صوفی باصفا ہو کر نکلتا۔ صحیح صحیح، تو ان تمام مشکلات، پریشانیوں کے باوجود آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور ایک شاندار خانقاہ وہاں قائم کی۔ سبحان اللہ، سبحان 700 سال سے زائد عرصہ ہو چکا جی، ہے، بالکل۔ آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں کچوچہ مقدسہ اور جی۔ کہاں یہ ہمارا شہر، آپ دیکھیں، ہم بھی یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کر رہے ہیں، اور اسے ہم ہی نہیں کر رہے۔ اب جب محرم شروع ہوگا تو آپ دیکھیں کہ 28 محرم کو مخدوم پاک کا عرس ہے نا، تو محرم شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں جہاں جہاں سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب اپنے اپنے مقامات پر مخدوم پاک کی فاتحہ، ان کی سیرت کی جلسے، محافل شروع ہو جائے گی صحیح صحیح پوری دنیا میں۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں سلسلہ اشرفیہ موجود ہے، صحیح اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ صحیح۔ ناظرین اکرام، حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر، آپ کے قصبے کچوچہ مقدسہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں اب ایک نعت شریف ہمارے صاحبزادہ سید حسین اشرف پیش کریں، تو ایک نعت ہمارے سامنے ہمارے سامعین کو بھی سنا دیں۔
جو آپ کی کوئی مشہور نعت ہو وہ سنا دیں. امام اہل سنت کا کلام اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی تضمین ماشاء پیش اللہ. کر رہا ہوں. واہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تمہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات یہ کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے سب کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے
والا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے صاحبزادہ سید حسین اشرف جیلانی ایک بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو مانگنے والا ہو اور ہو ان بزرگان دین اولیاء کاملین جیسا کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں ہم، تو پھر اس کا مقام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. اچھا حضور، سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کے وصال کے بعد کیا حالات رہے اور کون سجادہ نشین ہوئے، اور اس کے بعد پھر مسند سجادگی پر کون رونق افروز ہوئے، پھر کس کا وصال ہوا، اس طرح کر کے کچھ رہنمائی فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے، بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنی حیات مبارکہ ہی میں ایک محفل منعقد کر کے علماء و مشائخ کی موجودگی میں اپنے فرزندوں میں سے کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا. اچھا، مختلف جگہ آپ دیکھ لیں، دیگر بزرگوں کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں. اسی طرح مخدوم پاک نے بھی اپنے فرزند مانوی مخدوم الآفاق حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا. فرمایا یہ میرے جانشین ہوں گے. اچھا، ان کو اسی لیے محبت میں نور العین کہتے تھے، میں آنکھوں کی ٹھنڈک، سبحان اللہ، اس لیے ان سے واہ، محبت کرتے. اور آپ نے ان کی ظاہری باطنی تربیت فرمائی، عالم دین بھی بنایا، صوفی کامل بھی بنایا، مجاہدات ریاضات یہ سب کرا کر ایک اعلیٰ مقام پر پہنچایا صحیح. اور اپنا جانشین مقرر کیا. اچھا، ان کی شادی کے سلسلے میں ہندوستان کے سادات گھرانوں میں آپ نے معلومات کی اور ان کے نسب کی تحقیق کی اچھا، کہ جو صحیح النسب سید ہو وہاں میں اپنے فرزند کی شادی کروں. سبحان اللہ، واہ واہ، اور وہ گھرانہ آپ کو ملا اور آپ نے اسی گھرانے میں حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی کی شادی کی. اچھا، ان کے 5 فرزند ہوئے مخدوم پاک کی حیات مبارکہ ہی میں. حضرت شاہ شمس الدین، شاہ حسن، شاہ حسین، شاہ احمد اور شاہ فرید، صحیح، یہ 5 فرزند حضرت عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. صحیح. تو مخدوم پاک نے وصال سے قبل ان لوگوں کو بھی بلایا، ان فرزندوں کو، اور ان کو بشارتیں بھی دیں اور تبرکات بھی دیے. اچھا، صحیح، حضرت شاہ شمس الدین سب سے بڑے سید شمس الدین اشرف، ان کو بلایا. اس وقت ان کی عمر تھی 18 سال. فرمایا یہ فرزند علم کا وافر حصہ پائے گا اچھا، لیکن عمر کم ہوگی. اللہ اکبر، کیا ان کو ایک سبز رنگ کا ایک جبہ عطا فرما دیا، وہ چلے گئے. پھر دوسرے فرزند حضرت شاہ حسن، سید حسن، ان کو بلایا، وہ تشریف لائے. فرمایا حسن و احسن الوجوہ، بات؟ اچھا، کہا یہ علم کا وافر حصہ پائے گا سبحان اللہ، اور اس سے فیوز و برکات پوری دنیا میں پھیلیں گے. سبحان اللہ، سبحان ان کو بھی ایک تبرک عنایت فرمایا. تیسرے فرزند حضرت سید حسین اشرف، ان کو بلایا، کہا کہ اس سے ایک بڑا خاندان وجود میں آئے گا، اور ان کو بھی بشارت دی اور تبرک ان کو عطا فرمایا. صحیح، پھر چوتھے فرزند حضرت شاہ احمد جو جائس میں، ان کو بلایا، کہا یہ ہمارے احمد ثانی ہیں، اچھا، ان کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر. ان کو بشارت دی، تبرک عطا فرمایا، کہا اس کی اولاد سخی ہوگی. اچھا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد 5ویں فرزند حضرت سید فرید اشرف، ان کو بلایا اور ان کو بھی بشارت دی اور تبرکات دی. تو وصال سے قبل ہی آپ نے یہ بشارتیں بھی دے دیں، تبرکات بھی دے دیے، صحیح، اور اپنا جانشین عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی کو بنایا. صحیح، مخدوم پاک کے وصال کے بعد 40 سال وہ مسند سجادگی پر رونق افروز رہے حضرت نور العین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہی انداز، وہی
تبلیغ وہی طریقہ جو مخدوم پاک کا تھا انہوں نے اختیار کیا، اور وہیں سے انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ لوگ آتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، جاتے تھے، چلہ کشی بھی ہوتی تھی، عبادت و ریاضت بھی، مجاہدہ بھی، تبلیغ بھی، اور دیگر چیزیں جو تھیں وہ سب انہوں نے کی۔ اور اپنے بعد اسی طرح انہوں نے بھی اپنا جانشین سب سے بڑے فرزند حضرت سید شاہ حسن، کیونکہ جو حضرت شمس الدین تھے وہ تو وصال فرما گئے، بالکل جیسا مخدوم پاک نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ فرمایا تھا نا کہ عمر کم ہوگی، علم کا تو وافر حصہ ملے گا لیکن عمر کم ہوگی، تو وہ کچھ عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند یعنی دوسرے جو فرزند تھے حضرت شاہ حسن، ان کو اپنا جانشین بنایا اپنے وصال سے قبل، یعنی ایک کے بعد ایک سلسلہ یہ ہے، اور سب اسی طریقے پر ہے جو مخدوم پاک کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کی بنیاد خلوص پر ہو، ایک ہوتا ہے نا ریا، دکھاوا، لوگ مجھے دیکھیں، میں یہ بناؤں تو لوگ میری تعریف کریں، نہیں، تمام چیزیں ختم، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بنیاد ہی اللہ کی رضا پر، ریاکاری پہ نہیں، دکھاوا نہیں، صرف اخلاص پر، تو جس چیز کی بنیاد اخلاص پر ہوگی، جیسے قرآن میں ہے نا لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جی، تو جب تقوی پر بنیاد ہوگی تو پھر سبحان پھر اللہ، عمارت کیسی ہوگی؟ واہ واہ واہ، تو کیونکہ اس خانقاہ کی بنیاد بھی تقوی پر تھی، جی، مخدوم پاک نے تقوی پر بنیاد رکھی تھی، صحیح۔ اپنے نام و نمود نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صحیح۔ روح و ہدایت کے لیے۔ تو جب بنیاد ایسی رکھی گئی تو پھر عمارت بھی ویسی سبحان بنی، اللہ، واہ واہ، اور اس عمارت میں جو بھی آ گیا تقوی، پرہیزگاری، ریاضت و مجاہدہ ہر چیز سے مزین ہو کر گیا۔ صحیح صحیح، تو یہ سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 600 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، آج بھی فیوز و برکات کا سبحان سلسلہ اللہ، واہ جاری ہے، واہ واہ، کیا اور یہ سب میرے مخدوم کا فیض صحیح، بے شک، انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ صحیح۔ اور ناظرین اکرام، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تقوی پر بنیاد رکھی اور اپنی خانقاہ قائم فرمائی، تو اسی خانقاہ کی برکتیں ہیں کہ آج پوری دنیا میں سلسلہ اشرفیہ کی خانقاہ ہیں، بالکل بالکل۔ اور پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ موجود ہے۔ یہ اسی تقوی، اسی پرہیزگاری کی کے سبب ہے کہ جو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا۔ اب پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صاحبزادہ سید حسین اشرف مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی منقبت سنا دے، اور اگر حضرت اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو منقبت لکھی اگر وہ ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ سے بھولے گا نام اشرف، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ سے بھولے گا نام اشرف، میں بندہ بے دھرم ہوں ان کا، میں بندہ بے دھرم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ سے بھولے گا نام اشرف، انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا، انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا،
زمین پہ یہ شان غوث العالم، زمین پہ یہ شان غوث العالم، فلک پہ وہ احترام اشرف، زمین پہ یہ شان غوث العالم، فلک پہ وہ احترام اشرف، میں بندہ بے دھرم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف۔ بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کیا بات، بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میرے، کہے گا وہم و گما سے میرے، بلند تر ہے مقام اشرف، کہے گا وہم و گما سے میرے، بلند تر ہے مقام اشرف، میں بندہ بے دھرم ہوں ان کا، میں بندہ بے دھرم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں بندہ بے دھرم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ غلامی ابھی سے نہیں ہے، یہ 2 سال 3 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ ازل سے غلامی ہے جو آج تک اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ غلامی ہی جاری رہے گی، اور اس کے بعد بھی آگے کے معاملات میں بھی ہم حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حضور پروگرام تو اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، مگر مجھے یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین سے یہ بھی ہم بات شیئر کریں کہ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار تو کچوچہ مقدسہ میں ہے، اس کے علاوہ وہاں کون کون سی زیارتیں ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی دکھائے اور سارے ناظرین کو کچوچہ مقدسہ لے کے جائے۔ جی ہاں بالکل، آپ تمنا رکھیں، مخدوم پاک بلائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہوا اور انہی کا یہ کرم تھا کہ ہم وہاں پر حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیا اور حاضری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اشرفیوں کو یہ توفیق دے کہ وہاں پر حاضری دیں۔ آمین آمین۔ آپ کا مدار مبارک سب سے پہلی زیارت گاہ جو وہاں بنا وہ آپ کا مدار مبارک، اس کے بعد حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی جو آپ کے جانشین، ان کا مدار مبارک بالکل آپ کے مدار مبارک سے متصل ہے، صحیح، یعنی ایک ہی حجرے میں یہ دونوں مدار ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہاں پر کیونکہ مدار مبارک جو ہے نا ایک ٹیلے پر ہے، ٹیلا کہیں یا ایک پہاڑ کہیں، یعنی کافی سیڑھیاں چڑھ کے پھر آپ وہاں جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ نیچے کی طرف ہو، اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو اور زیادہ اونچا نظر آتا ہے کیونکہ ادھر نیر شریف ایک نہر ہے، جی جو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف راستہ ہے اوپر جانے کا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نیر شریف کا بھی کمال یہ ہے کہ مخدوم پاک نے اپنی حیات مبارکہ میں 7 مرتبہ اسے آب زمزم سے بھرا۔ سبحان اللہ، آپ یہ واہ دیکھیں، واہ، کیا بات ہے۔ اس وقت اتنی وسیع اگرچہ نہیں تھی لیکن اس زمانے میں آب زمزم لانا کتنا ایک مشکل کام، مشکل مرحلہ تھا، آج بھی مشکل ہے وہ تو، آج بھی مشکل، لیکن اس زمانے میں تو خیر بہت زیادہ۔ بالکل۔ تو آپ کے خدام نے اس کی کھدائی کی، یہ تیار ہوئی اور پھر اس کو 7 مرتبہ آب زمزم سے بھرا گیا، اور اب تو بہت زیادہ وسیع ہے، اور اس کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ کسی قسم کی جلدی بیماری ہو، وہاں جو جاتے ہیں مریض اس پانی سے غسل کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، واہ یہ واہ، آج بھی زندہ کرامت مخدوم پاک کی موجود ہے، سبحان اللہ، اس پانی میں یہ شفا ہے۔ وہ 3 طرف پانی ہے، ایک طرف سیڑھیاں ہیں، آپ اوپر جائیں تو مخدوم پاک کا مزار مبارک ہے، ایک حجرے میں 2 مزار ہیں۔ اچھا، اس کے آگے جو صحن ہے وہاں کافی مزارات آپ کو نظر آتے ہیں، تصاویر میں آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ سب مخدوم پاک کی اولاد اور آپ کے سجادہ نشینان جو مختلف ادوار میں ہوئے ایک کے بعد ایک، تو ان کے مزارات وہاں پر ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، اور وہیں ایک مسجد بھی ہے جو مخدوم پاک نے بنائی تھی، اگرچہ چھوٹی ہے، وہ وہیں پر ہی ہے، جیسے ادھر مزار مبارک ہے تو دوسری جانب وہ مسجد ہے۔ اور اس مسجد کے متعلق بھی یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں 40 دن چلا کرے تو اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ، واہ واہ، اور وہ مسجد جو ہے رات کے وقت بند کر دی جاتی ہے۔ اور بزرگوں سے سنا مختلف روایات میں کہ رات میں کون آتا ہے، کون نماز پڑھتا ہے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، اچھا، یعنی اور دوسری مخلوقات اجن نہ ہوں یا جو بھی آپ کہیں، سبحان اللہ، وہ وہاں پر حاضری سبحان دیتے اللہ، رات، واہ واہ واہ، یعنی وہ دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے اوپر جانے کا کہ وہاں تک نہیں جا سکتے، مسجد وہیں پر ہی ہے۔ تو یہ تو وہاں اوپر ہے، اور پھر جب سیڑھیوں سے آپ نیچے اتریں تو ایک طرف حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی کی زوجہ محترمہ کا مزار مبارک بھی ہے اچھا، وہاں پر۔ پھر وہیں سے اور آگے ایک بلی کا بھی مزار ہے، اچھا، جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مخدوم جی پاک جی کی جی ایک جی، بلی تھی کہ جتنے لوگ آنے ہوتے تھے وہ پہلے سے بتا دیا کرتی تھی، اچھا، مطلب باورچی کو حکم تھا کہ جتنی دفعہ یہ آواز نکالے یعنی میاؤں میاؤں کرے اتنے آدمیوں کا کھانا پکا لیا جائے۔ اچھا، تو جتنی دفعہ وہ آواز نکالتی تھی وہ باورچی گنتا تھا، اتنے ہی آدمیوں کا کھانا پکتا تھا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، سبحان اللہ، اور لوگ اتنے ہی آتے تھے، نہ اس سے زیادہ کبھی آئے نہ اس سے کم۔ تو ایک مرتبہ دودھ کا ایک بہت بڑا کڑھاؤ جو تھا وہ ابل رہا تھا، عرس کا موقع تھا، اور ایک درخت کے نیچے تو ایک سانپ اوپر سے گرا اور اس کے اندر گر کے مر گیا۔ ظاہر ہے دودھ تو گرم تھا، ابل رہا تھا چولہے پر، بہت بڑا کڑھاؤ تھا، بلی نے دیکھ لیا، اب وہ بتا تو سکتی نہیں تھی کسی کو، خادم نے بھرا اس میں سے ڈونگا، گلاس میں ڈالا دیا، اس نے ہاتھ مار کے گرا دیا، ظاہر اس میں زہر پھیل چکا تھا، دوبارہ دیا، پھر گرا دیا اس نے ہاتھ مار کے۔ تو اس نے کسی سے کہا کہ اس کو پکڑ لو، یہ بار بار آگے، اس نے سوچا جانور ہے یہ ویسے ہی کر رہی ہے۔ تو جب اس نے اس کو پکڑا اور دوسرے خادم نے دودھ نکال کر دیا، اب ظاہر ہے وہ آدمی پیتا تو وہ تو یقیناً اس کی موت واقع ہو جاتی، صحیح، تو اس نے ایک دم اپنے آپ کو چھڑایا اور خود اس میں چھلانگ لگا دی، اللہ، خود قربانی دے دی، خود قربانی دے دی، یعنی اس گلاس کو بھی گرا دیا جو اس آدمی کو دیا جا رہا تھا، اور خود اس میں چلی گئی۔ اب ظاہر ہے وہ تو پھینکنا تھا، اللہ اللہ، تو جب دودھ پھینکا گیا تو اندر سے سانپ نکلا، تو پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے ہے یہ، تو اس کا بھی مزار وہاں بنا دیا گیا۔ اب نہ جانے وہ بلی تھی یا بلی کی شکل میں کون تھا، بالکل، کوئی اس کا مزار بھی وہاں پر۔ بزرگوں کی بارگاہ ہے، کوئی بھی جی ہو ہاں۔ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اور آگے بڑھیں، جو نیچے کا صحن ہے تو وہاں پر مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی ہم شبیہ غوث الاعظم، ان کا مزار مبارک وہاں پر، صحیح، ان کے بڑے بھائی شاہ حسن، ان کا مزار مبارک وہاں پر ہے، ان کی والدہ محترمہ کا مزار مبارک وہاں پر ہے، یہ ایک ہی حجرے میں یہ ہے۔ صحیح، اسی طرح دیگر مزارات ہیں، اور اس سے جب آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا اچھا، جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے قائم کی تھی، جی جی، وہ خانقاہ موجود ہے۔ اس خانقاہ میں آفتاب اشرفیت علامہ سید محمد مختار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک ہے، ان کی والدہ محترمہ کا مزار مبارک ہے، صحیح، اور اس سے متصل شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک ہے۔ صحیح، وہاں پر ایک شاندار مدرسہ ہے جامع اشرف کے نام سے، مختار اشرف لائبریری ہے، جامع مسجد اشرفی میاں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو جب انسان وہاں جاتا ہے تو عجیب اس کے ایک روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر، ان بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کر کے ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پرفضا مقام، جہاں پر اللہ کے ولی آرام فرما ہوں وہاں رحمتیں نہ ہوں تو پھر کہاں ہوں، بے شک، تو جہاں پر غوث العالم ہو
تو وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی۔ بے شک بے شک، بزرگوں نے فرمایا نہ جانے کتنے ابدال اوتاد اقطاب یہاں پر حاضری دیتے ہیں مخدوم پاک کی بارگاہ میں، ان کی حیات مبارکہ میں بھی حاضری دیتے تھے اور اب بھی حاضری دیتے ہیں۔ صحیح تو جو باطنی آنکھ جن کی کھلی ہے وہ اب بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بے شک، تو یہ ایک میں نے اختصار کے ساتھ وہاں کا نقشہ پیش کر دیا۔ صحیح۔ جب آپ جائیں گے تو خود بخود آپ انشاءاللہ۔ محسوس کریں گے کہ وہاں جانے کے بعد کیا کیفیت ہے۔ ہاں، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ وہاں حاضری عطا فرمائے، انشاءاللہ تو وہاں حاضری کا جو منظر ہوگا تو وہ کچھ اور ہی ہوگا، عجیب ہی اس کو بیان کیفیت ہوگی مخدوم بالکل۔ پاک کی نگاہ کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارا یہ پروگرام آج کا اختتام پذیر ہوا، اور چلتے چلتے ہم اپنے مہمانان گرامی کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کچوچ مقدسہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ انشاءاللہ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک نئے عنوان اور 2 نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔